بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو رات دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دھوپ اور سائے کا وزن جانتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو بإذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے اہم کلمات کی تشریح اور ترجمہ۔ پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے جبریل۔ یہ غیر عربی لفظ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ جبر اور ایل سے مرکب ہے، یعنی جبر معنی قوت، ایل یعنی خدا، یعنی قوت خدا اس کا معنی بنتا ہے۔ جبریل ایک عظیم فرشتہ ہے جو انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانے کا کام سر انجام دیتا رہا۔ دوسرا کلمہ ہے قلب۔ قلب جو ہے، قلب سے مراد یہ صرف صنوبری شکل کا عضو لحمی نہیں، بلکہ اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں، پہلو اور جہتیں ہوتی ہیں جو ایک ہی مرکز سے مربوط اور منسلک ہیں۔ خود عقل بھی ان میں سے ایک ہے جو اس مرکز سے مربوط ہے۔ یہ مرکز قلب کہلاتا ہے، جسے نفس اور روح بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے، قل من کان عدوا لجبریل۔ اس آیہ شریفہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہودی عقیدے کی تردید ہے کہ جبرائیل سے دشمنی اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کرنا ہے، اور یہ کام وہ از خود نہیں بلکہ خدا کے حکم سے کرتا ہے۔ پھر یہ بات کوئی انوکھی تو نہیں جو قابل قبول نہ ہو، بلکہ تمہاری کتب میں بھی موجود ہے۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابن سوریہ فدق کے کچھ یہودیوں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ آپ سے سوالات کیے۔ ابن سوریہ نے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو نیند کس طرح آتی ہے؟ ابن سوریہ کا یہ پہلا سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کو نیند کس طرح آتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ سو جاتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، بے شک، کہنے لگا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے، اب یہ بتائیں کہ بچہ مرد سے ہوتا ہے یا عورت سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہڈی، اعصاب اور رگیں یہ مرد کی طرف سے ہے، لیکن گوشت، خون، ناخن اور بال یہ عورت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ابن سوریہ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا ہے، اب یہ فرمائیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ جب ددیال سے مشابہت رکھتا ہو تو ننیال سے اس کی کوئی مشابہت نہیں ہوتی، اور اسی طرح اگر ننیال سے مشابہت ہو تو ددیال سے مشابہت نہیں ہوتی؟ تو حضور نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، جس طرف کا پانی غالب آئے اسی سے مشابہت ہو جاتی ہے۔
ابن سوریہ نے پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اپنے رب کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے رب کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ابن سوریہ کہنے لگا کہ اب صرف ایک ہی خصلت باقی رہ گئی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اس نے پوچھا یہ فرمائیے کہ جو فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام ہے جبرائیل۔ ابن سوریہ فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے جو جنگ و جدال جیسے سخت احکام لے کر آتا ہے، جبکہ میکائیل ہمیشہ آسان اور راحت بخش احکام لے کر آتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور ایمان لے آتے۔ یعنی یہودیوں کو ان کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر دشمنی تھی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں قرآن پاک کے ہر ایک حروف پر، ہر ایک آیت پر تدبر اور تأمل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔